40 سال ہو گئے ہیں مجھے اس فیلڈ میں کام کرتے ہوئے، اور میرے شب و روز اس کام میں گزرتے ہیں، ایڈکشن ٹریٹمنٹ میں. لیکن زیادہ تر ہمارا واسطہ ایڈکشن کی جن قسموں سے پڑتا رہا ہے وہ چرس سے یا ہیروئن سے یا شراب سے متعلقہ تھی. لیکن اب کچھ سالوں سے، پچھلے 6-7 سالوں سے میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ ہمارے ملک میں کوکین اور کرسٹل میتھ اور اس طرح کی بلائیں بہت عام ہو گئی ہیں اور ایک وبا کی شکل اختیار کر گئی ہے. جیسے 1980 کے قریب پاکستان میں ہیروئن ایڈکشن ایک وبا کی طرح پھیلی تھی. اب کریک کوکین کا نام سننے میں آتا ہے، کوکین کا نام سننے میں آتا ہے جو پیور کوکین ہے، اور اس کے علاوہ کرسٹل میتھ کا بہت ذکر سننے میں آتا ہے. آل نائٹ پارٹیز ہوتی ہیں جن میں پڑھے لکھے لوگ، اشرافیہ سے تعلق رکھنے والے لوگ، وہ کسی نہ کسی چیز کو سیلیبریٹ کر رہے ہوتے ہیں. کوئی بہانہ ہوتا ہے، کوئی شادی، مہندی، کوئی نیو ایئر، کوئی کرسمس، کوئی بھی موقع، یا موقع نہ بھی ہو تو پھر موقع کے بغیر بھی. اور لیٹ نائٹ جب سب نڈال ہو رہے ہوتے ہیں اور ڈرنک ہو رہے ہوتے ہیں تو پھر یہ کریک کوکین اور کرسٹل میتھ اور اس طرح کی چیزوں کا استعمال شروع ہوتا ہے تاکہ ہم اپنی ڈرنکنیس کو کم کر کے ذرا چاقو چوبند ہونے کی کوئی کوشش کی جائے. یہ ایک بڑا ہی خطرناک سا معاملہ ہے جو ہمارے ملک میں اچانک آ گیا. کسی کو پہلے پتہ نہیں تھا کہ پاکستان میں منشیات باہر سے آیا بھی کرے گی. ہمیشہ یہاں سے جایا کرتی تھی، ساری دنیا پاکستان کو تانے دیتی تھی. اب ہمیں ایک الٹی گنگا بہتی نظر آتی ہے. کوکین دراصل کوکوا ایک پودا ہوتا ہے جس کے اندر قدرتی طور پر موجود ہوتی ہے اور وہیں سے اخذ کی جاتی ہے. کوکین کو نکالنے کے لیے اس کے پتوں کی ایک پیسٹ بنائی جاتی ہے اور پھر کچھ پروسیسز کیے جاتے ہیں جس سے کہ پیور پاؤڈر فارم میں کوکین سامنے آتی ہے. تقریباً 2.5 لاکھ لوگ پاکستان میں اس وقت کوکین اور کرسٹل میتھ کا بے تحاشا استعمال کریں، اور یہ زیادہ تر ایسے لوگ ہیں جو اگر منشیات میں نہ پڑتے تو اس معاشرے کا بہت زبردست اور کارآمد حصہ ہوتے. نشہ کرنے والے سب مریض ہوتے ہیں، انسان ہونے کے ناطے قابل احترام ہوتے ہیں، غلطی کرتے ہیں تو بھگتتے بھی ہیں. جب وہ اس راہ پہ قدم رکھتے ہیں تو تکلیف بھی وہی اٹھاتے ہیں. بات یہ ہوتی ہے کہ جب کوئی شخص بھی کوئی قدم اٹھاتا ہے تو اس کے جو بھی نتائج نکلتے ہیں اس کا حقدار وہی ہوتا ہے. دوسرے انسان اس بات کے حقدار نہیں ہوتے کہ وہ کسی کے کیے کا بھگتان بھگتے. نشے کی بیماری میں بھی بحالی کا پہلا اصول یہ ہے کہ نشے کے نتیجے میں جو تکلیفیں پیدا ہوتی ہیں اس کا سب سے پہلا اور اصلی حقدار خود نشہ کرنے والا ہے، کیونکہ وہی وہ واحد بندہ ہے جو اس تکلیف سے فائدہ اٹھا سکتا ہے، کیونکہ یہ تکلیفیں اسے موٹیویٹ کرتی ہیں کہ وہ نشہ چھوڑ کے ایک سوبر زندگی اختیار کرے. یہ جو ہم ہر روز سنتے ہیں کہ کوکین کے نشے کے نتیجے میں بہت سی ڈیتھس ہوتی ہیں اور وہ ہارٹ اٹیک سے ہوتی ہیں، اور یہی کہہ کے ایسے لوگوں کو دفنا دیا جاتا ہے. پیچھے وہ ہارٹ اٹیک ہوا کیوں، اس بات کا ذکر نہیں کیا جاتا. اور کوکین کا نشہ کرنے سے دل کے اندر جو خون کی نالیاں ہیں وہ ڈیمیج ہو جاتی ہیں، اور پھر جب کوئی پہلے رات کے پہلے پہر شراب نوشی میں مبتلا ہو اور دیر گئے جب وہ ڈرنک ہو چکا ہو اور کریش ہونے والا ہو، اور پھر وہ اپنے آپ کو چاقو چوبند بنانے کے لیے جب کوکین کا استعمال شروع کرتا ہے تو یہ بوجھ کوئی اتنا زیادہ ہوتا ہے دل کے لیے کہ دل یہ بوجھ اٹھا نہیں سکتا. یہ ایسے ہی ہے جیسے جہاز کوئی لینڈنگ کے لیے آ رہا ہے اور بالکل زمین کے قریب پہنچ چکا ہے، اور یکدم پائلٹ کو خیال ہوتا ہے کہ نیچے کوئی حالات سازگار نہیں ہیں اور وہ جہاز کو پھر اوپر واپس لفٹ کرے. تو ہزاروں ٹن وزنی جہاز جو نیچے آ رہا تھا اسے اس طاقت کے ساتھ جب واپس اوپر کے رخ پہ لے جایا جاتا ہے تو وہ اس جہاز کے کریش ہونے کے چانسز بذات خود بہت زیادہ ہوتے ہیں. تو پھر ایسے میں دل کے دورے سے جان کھونے کے امکانات روزمرہ کا معمول ہے. اور یہ بہت ایڈکٹیو نشہ ہے، یہ بڑی تیزی سے غلام بنا لیتا ہے لوگوں کو. اس سے پہلے کہ وہ اس بارے میں کچھ زیادہ جانیں وہ اس کے چنگل میں پھنس چکے ہوتے ہیں.
لیکن ذرا ماضی کے زمانے کی سادگی دیکھیے کہ پچھلی سے پچھلی صدی میں کوکین کوکو کولا کے مشروب میں ڈالی جاتی، یہ جو شورا آفاق مشروب ہے جسے ہم کوکو کولا کہتے ہیں، اس میں کوکین ڈالی جاتی تھی اور پھر اس کے بڑے بھیانک نتائج نکلے، اور انہوں نے اس میں سے پھر کوکین نکال کے اسی نسل کی ایک بڑی ہلکے اثر والی دوا کیفین شامل کرنا شروع کر دی، جو آج بھی کوکو کولا اور دوسرے کولا ڈرنکس میں پائی جاتی ہے، کیفین۔ ہم کوکین کے ساتھ جب کیفین کا ذکر کرتے ہیں تو کچھ بہت عجیب سا لگتا ہے، لیکن در حقیقت یہ دونوں ایک ہی گروپ کی ڈرگز ہیں، یعنی جو سینٹرل نروس سسٹم اسٹیمولنٹ ہے۔ جتنی بھی منشیات اسٹریٹ پہ پائی جاتی ہیں ان کو ہم 4 گروپوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ ایک گروپ ہے سینٹرل نروس سسٹم ڈپریسنٹس کا، جن میں الکوہل سب سے مشہور ڈرگ ہے، اور پھر بینزوڈائزپینز ہیں اور باربیچوریٹس ہیں۔ سینٹرل نروس سسٹم ڈپریسنٹس وہ ڈرگز ہوتی ہیں جو دماغ کو سلو چلنے پر مجبور کرتی ہیں، جس سے کہ تھوڑا سکون کا احساس ہوتا ہے، انہیں مسکن ادویات بھی کہا جاتا ہے۔ اور دوسرا گروپ یہ ہے جو سینٹرل نروس سسٹم اسٹیمولنٹس ہیں، جن میں سب سے عام استعمال کی نشہ آور دوا چائے میں پائی جاتی ہے، کولا ڈرنکس میں پائی جاتی ہے، کافی میں پائی جاتی ہے، اور دنیا بھر میں اس کا کثرت سے استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ جو کرسٹل میتھ ہے جو پشاور سے پورے پاکستان میں زیادہ تر پھیلتی ہے، کیونکہ وہاں اس کی لیبارٹریز بنی ہوئی ہیں۔ پچھلے دنوں کراچی میں ایک بلڈنگ کی تیسری منزل پہ ایک فلیٹ کے اندر ایک فیکٹری پکڑی گئی۔ میں یہاں آپ کی اطلاع کے لیے بتانا چاہوں گا کہ کرسٹل میتھ بنانے میں ایفیڈرین نام کی ایک کیمیکل شامل ہے، جو کہ کھانسی کے شربتوں میں بھی استعمال ہوتی ہے، اور اس بہانے اس کے کیمیکل کو امپورٹ کیا جاتا ہے، لیکن ایفیڈرین کا جو آج کل استعمال ہے وہ کرسٹل میتھ بنانے میں کیا جاتا ہے۔ اب آپ سوچئے کہ ایک ایسی چیز جو کہ ایک بیماری کے لیے امپورٹ کی جاتی ہے، جب اس کی امپورٹ غیر معمولی طور پر بڑی مقداروں میں ہونے لگے تو کسی کو محسوس تو ہونا چاہیے، کسی کے کانوں پہ جوں تو رینگنی چاہیے کہ یہ کوئی معاملہ گڑبڑ ہے۔ لیکن جہاں جرائم میں بڑے روپے پیسے کا معاملہ ہوتا ہے، بہت سی چیزوں پر پردہ پڑا رہتا ہے اور بہت سی چیزوں پہ کسی کی آنکھ نہیں پھڑکتی۔ کوکین میں میٹھا سوڈا ملا کے اور پانی کا ایک محلول بنا کے پھر اسے بوائل کیا جاتا ہے، اور پھر اس سے ایک پاؤڈر تیار کیا جاتا ہے جو آف وائٹ کلر کا ہوتا ہے، اور اسے کریک کوکین کہا جاتا ہے۔ یہ کریک کوکین پھر ہاتھوں سے ہوتی ہوئی اینڈ یوزر تک پہنچتی ہے، اور وہ اس کا استعمال کرنے کے لیے کچھ پیرافرنیلیا ہوتا ہے، جس میں یہ آبی بخارات کی شکل میں بنتی ہے، اور پھر سانس کے رستے یہ پھیپھڑوں میں پہنچتی ہے۔ ایک طرح سے لگتا ہے بہت بز دیتی ہے، بہت زوردار ایک رش محسوس ہوتا ہے، جو کہ بہت مختصر وقفے کے لیے ہوتا ہے، لیکن اس کا جو بعد میں الرٹنس ہے، یہ جو چستی ہے، وہ کئی گھنٹوں تک برقرار رہتی ہے۔ اور جتنی بھی کوکین کسی کے پاس ہوتی ہے وہ اس کو بچا کے نہیں رکھ سکتا، جتنی کوانٹٹی کسی کے پاس ہوتی ہے وہ اسے ختم کر کے ہی دم لیتا ہے۔ ہمارے بڑے شہروں میں جیسے لاہور، کراچی، اسلام آباد، فیصل آباد اور پشاور ہے، تو وہ تو بری طرح اس کی لپیٹ میں آ چکے ہیں۔ ایک ایوریج کوکین یوزر کے بارے میں اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو وہ کوئی 30-35 سال کا ایک نوجوان ہے، جس کے والدین نے یا باپ دادا نے کسی کاروبار کو بہت ترقی دی، اور اب اس کی باری ہے کہ وہ اس کاروبار کی باغ ڈور سنبھالے، اور اس کے ہاتھ میں پیسہ آ گیا ہے۔ گمراہ کرنے والے لوگ بھی اس کے ارد گرد بہت ہیں، اور وہ اپنے کام کاج اور کاروبار پہ توجہ دینے کی بجائے وہ ڈرگز لینا شروع ہو گیا ہے۔ حسب معمول ڈرگز کا آغاز سگریٹ، چرس اور پھر شراب کا معاملہ، اور آگے بڑھتے بڑھتے لوگ کوکین تک پہنچتے ہیں۔ اس کے ساتھ اور بدنام زمانہ حرکتیں، عام لوگ جنہیں کچھ پتہ نہیں ہوتا ڈرگز کے بارے میں، وہ کچھ جانے بغیر اس اندھیری دنیا میں قدم رکھ لیتے ہیں اور اپنی رگوں میں اندھیرے اتارنا شروع کرتے ہیں۔ لیکن سچی بات یہ ہے کہ ڈرگز استعمال کرنے والے کا کوئی مستقبل نہیں۔ اگرچہ جو لوگ ڈرگز استعمال کرتے ہیں ان کی یہ سوچ ہوتی ہے کہ وہ ڈرگز بھی استعمال کرتے رہیں گے اور زندگی کی شاہراہ پہ آگے بھی بڑھتے رہیں گے،
اور وہ سمجھتے ہیں کہ وہ دونوں کام بہت اچھے طریقے سے کر سکتے ہیں، اگرچہ وہ دیکھتے ہیں کہ دوسرے لوگ یہ کام بہت اچھے طریقے سے نہیں کر پا رہے، لیکن ان کا خیال ہوتا ہے کہ وہ دوسروں سے زیادہ کمپیٹنٹ ہے۔ المناک بات یہ ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے ابھی ترقی کی کوئی منزل حاصل نہیں کی، جو ابھی طالب علم ہیں، جو ابھی اسکولوں کالجوں میں اور یونیورسٹیوں میں پڑھ رہے ہیں، جب وہ نشہ کرنے لگتے ہیں تو وہ کچھ بننے سے پہلے ہی برباد ہو جاتے ہیں۔ دوستوں کا ایک ایسا بہت بڑا گروہ جو 150 لوگ ایک دوسرے کے دوست کہلاتے ہیں، اور وہ کوئی ایسی جگہ بنا لیتے ہیں جہاں وہ بہت آسانی سے اکٹھے ہو سکیں سر شام۔ وہ کوئی کرائے کا گھر ہوتا ہے یا کسی کی کوٹھی ہوتی ہے جس کا انتظام کوئی سنبھالتا ہے، بندوبست کوئی کرتا ہے، جہاں سر شام محفلیں ہوتی ہیں، ناچ گانا ہوتا ہے، مجرے ہوتے ہیں، اور پھر شراب کا دور چلتا ہے، پھر رات ڈلتی چلی جاتی ہے، وہ ڈرنک ہو جاتے ہیں، اور اس ڈرنکنیس سے واپس باہر نکلنے کے لیے وہ پھر کوکین یا کرسٹل میتھ کا استعمال کرتے ہیں۔ اس نشے کے کچھ نتائج ہیں جو یہ نشہ کرنے والوں کو بھگتنے پڑتے ہیں، لیکن انہیں اس کی پرواہ نہیں ہوتی، کیونکہ ان کا دماغ ایک بہت طاقتور نشہ آور ڈرگ کے قابو میں آ چکا ہوتا ہے اور یرغمال بن چکا ہوتا ہے۔ وہ بینکرپٹ ہو جاتے ہیں، تو پھر وہ دوسروں کے لیے اہتمام کرتے ہیں نشوں کا، پھر وہ دوسروں کے لیے انتظام کرتے ہیں کہ وہ عیاشی کریں اور ان کو بھی بیچ میں شامل رکھیں۔ کوکین ایڈکشن میں یا کرسٹل میتھ میں جو ارلی وارننگ سائنز ہیں جو کہ والدین دیکھ سکتے ہیں، بہت زیادہ ہائپر ایکٹیو نظر آنا، الرٹ نظر آنا، راتوں کو دیر تک جاگنا، سونے سے کترانا، اور غیر معمولی انرجی نظر آتی ہے ایسے بچوں میں، اور وہ کھانے پینے سے بہت زیادہ لاپرواہی برتتے ہیں، کیونکہ یہ جو سینٹرل نروس سسٹم اسٹیمولینٹس ہیں جن میں کرسٹل میتھ اور کوکین شامل ہے، یہ اس سے وزن تیزی سے گرنا شروع ہو جاتا ہے، اور بہت سے سادہ لوگ اسے وزن کم کرنے کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں، اور جو لوگ ریگولر ایڈکشن میں ہوتے ہیں کوکین کی، ان کا وزن تیزی سے کم ہو رہا ہوتا ہے، اور ایک سال میں کسی کا وزن 25 کلو تک کم ہو جانا کوئی اچنبھے کی بات نہیں۔ اس سارے دھندے میں ایک عجیب سا سلسلہ ہے کہ جو لوگ پہلے اپنے روپے پیسے سے کوکین خریدتے ہیں، بعد میں وہ اس دھندے میں شریک ہو جاتے ہیں، اور وہ اپنے لیے کوکین بچاتے بھی ہیں اور دوسرے لوگوں کو کوکین لگاتے بھی ہیں۔ ڈوپامین ہمارے جسم میں ایک نیورو ٹرانسمیٹر ہے جس کا نشوں سے بہت گہرا تعلق ہے، لیکن ڈوپامین کا جتنا گہرا تعلق کوکین سے ہے وہ کسی اور نشے سے نہیں۔ باقاعدہ باہر سے کوکین جسم میں ہم بیچتے ہیں تو اندر سے ڈوپامین اس کے ساتھ شریک ہو کے وہ سپارک پیدا کرتی ہے، اتنی زیادہ ڈھیروں ڈھیر خوشی کا تاثر پیدا ہوتا ہے، 14 طبق روشن ہو جاتے ہیں، اور اتنا ہائی محسوس ہوتا ہے کہ پھر ایک دفعہ جب کوئی اس تجربے میں سے گزرتا ہے تو وہ اس کے چنگل میں سے پھر نکل نہیں سکتا۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ کوکین سے بچنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اسے شروع ہی نہ کیا جائے، کیونکہ جو لوگ بھی ایسا سوچتے ہیں کہ وہ کوکین کو شروع کر کے پھر چھوڑ لیں گے، تو پھر ہاتھوں سے دی ہوئی گرہ جو ہے دانتوں سے ہی کھولنی پڑتی ہے۔ کوکین یوز اور کرسٹل میتھ کے یوز سے ہمارے جسم کا ایک اپنا نیورو ٹرانسمیٹر جو بہت قیمتی اور انمول نیورو ٹرانسمیٹر ہے، اگرچہ اس کی زیادتی سے امراض پیدا ہوتے ہیں اور کمی سے مشکلات پیدا ہوتی ہیں، وہ ڈوپامین ہے، اور اس کو براہ راست زد پہنچتی ہے، کیونکہ کوکین کا استعمال ممکن نہیں جب تک کہ اپنے جسم کا کیمیکل ڈوپامین اس میں ساتھ شامل نہیں ہوتا۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ سوئی گیس جلاتے ہیں لیکن وہ ہوا سے آکسیجن لے کے جلتی ہے، اور سوئی گیس کا آپ کو بل آتا ہے، آکسیجن آپ کو مفت میں ملتی ہے۔ کوکین کے چنگل میں سے نکلنے کے لیے جو ریہیبلیٹیشن پروگرام ہے وہ سب سے پیچیدہ ریہیبلیٹیشن پروگرام ہے، جو ابھی پاکستان میں زیادہ تر لوگوں کو پتہ ہی نہیں کہ ڈرگ ایڈکشن میں جو نارکوٹکس کی ایڈکشن کا علاج ہے، یا بینزوڈائزپین کی، یا الکوہلزم کے حوالے سے جس قسم کی ٹریٹمنٹ دی جاتی ہے، کوکین ایڈکشن میں بالکل مختلف ڈیٹاکسیفیکیشن پروسیس ہوتا ہے اور مختلف انداز میں ریہیبلیٹیٹ کیا جاتا ہے۔ اس میں بالکل ایک اور ہی طریقے سے ایک بہت پیچیدہ پروگرام ہوتا ہے ریکوری کا، جسے فالو کرنا پڑتا ہے،
اور اس میں خاصی مشکلات آتی ہیں کیونکہ کوکین دماغ کو ڈیمیج بھی کرتی ہے. ڈوپامین کے کیمیکل کو جو اس سے زد پہنچتی ہے تو یہ پھر ڈیٹاکسیفیکیشن میں مشکلات بھی اس وجہ سے آتی ہیں کہ آپ ایسی ادویات استعمال نہیں کر سکتے جو ڈوپامین کو بلاک کرتی ہیں. ان کو آپ بہت کم مقدار میں استعمال کر سکتے ہیں، جبکہ نارکوٹکس کا وڈرول مینیج کرتے ہوئے آپ ایسی ادویات استعمال کر سکتے ہیں جو ڈوپامین بلاکر ہوتی ہیں اور اس سے بہت زیادہ وڈرول مینجمنٹ میں مدد ملتی ہے. لیکن جب آپ کوکین کا وڈرول مینیج کر رہے ہوتے ہیں یا کرسٹل میتھ کا وڈرول مینیج کرتے ہیں تو آپ کو پھر ایسی ادویات استعمال کرنے میں مشکلات پیش آتی ہیں جو ڈوپامین کو بلاک کرتی ہیں کیونکہ ڈوپامین پہلے ہی نیچے ہے. زیادہ تر معالج جو امراض منشیات کے شعبے سے وابستہ ہیں وہ کوکین کے ایڈکٹس کو اور کرسٹل میتھ کے ایڈکٹس کو بھی ویسے ہی ٹریٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں جیسے کہ نارکوٹکس اور الکوہل کے ایڈکٹس کو وہ ٹریٹ کرتے ہیں. اس سے کچھ قباحتیں اور کچھ مشکلات مریض اور اس کے اہل خانہ کے لیے پیدا ہوتی ہیں. تو تھوڑا سا پلان میں تبدیلی لا کے آپ اینٹی ڈپریسنٹس کو شامل کر سکتے ہیں وڈرول مینجمنٹ میں، اور اینٹی ڈپریسنٹ شامل کرنے سے یہ بھی فائدہ ہوگا کہ کچھ دن گزرنے کے بعد جب اینٹی ڈپریسنٹ افیکٹ بھی اوپر آنا شروع ہوگا تو کوکین کے نتیجے میں پیدا ہونے والی ڈپریشن کو بھی آپ سنبھال سکیں گے. کوکین کا وڈرال اس طرح کا نہیں ہوتا جس طرح کا ہیروئن کا وڈرال ہوتا ہے کہ پٹھوں میں درد ہو رہی ہے، رونگٹے کھڑے ہو رہے ہیں، آنکھوں سے پانی بہہ رہا ہے، وامٹنگ آ رہی ہے، بخار ہو رہا ہے. کوکین کا وڈرال ایجیٹیشن کی شکل میں ہوتا ہے جو اندر ہی اندر انسان کو بے پناہ مشکلات میں مبتلا کرتا ہے. اور کوکین کا جو وڈرول ہے اس میں ڈپریشن ہونا، کریش ڈاؤن کرنا، اسے کریش سنڈروم کہتے ہیں، جس میں لو فیلنگ ہونا اور بعض اوقات خودکشی کو دل کرتا ہے. پھر پیرانویا اس دوران ہوتا ہے، ڈر لگتا ہے کہ پتہ نہیں کون میرے خلاف کیا کر رہا ہے، اور ذہن میں ایسی کوفت ہوتی ہے جس میں وہ اپنے ارد گرد کے ماحول سے ڈرا سہما بھی لگتا ہے اور وہاں سے بھاگ جانا بھی چاہتا ہے. کریونگ بڑی انٹینس ہوتی ہے، اتنی ایگنی ہوتی ہے، اتنی کوفت ہوتی ہے کہ جو کوئی لفظوں میں بھی بیان نہیں کر سکتا. لیکن انڈر میڈیکل کنڈیشنز اس کو بہت اچھی طرح سے مینیج کیا جا سکتا ہے، پیشنٹ کو کمفرٹیبل بنایا جا سکتا ہے، بغیر کسی تکلیف کے اس دور سے نکالا جا سکتا ہے. تو پھر ہمیں تلاش ہوتی ہے کسی ایسے ماہر کی، کسی ایسے ادارے کی جن کا وسیع تجربہ ہو، جن کے لیے یہ روزمرہ کا ایک کام ہو جو کہ وہ اسے منطقی انداز میں آگے بڑھاتے ہوں اور عزت سے کام کرتے ہوں، محبت سے کام کرتے ہوں، اور ریڈیکیولنگ ایٹیچیوڈ نہیں ہونا چاہیے علاج کرنے والوں کا. علاج کرنے والوں کا احترام اپنے نشے کے مریضوں کے لیے بالکل ویسا ہی ہونا چاہیے جیسا کسی دل کے ڈاکٹر کے اندر احترام ہوتا ہے اپنے مریضوں کے لیے. بہترین نیک نام یونیورسٹیوں میں اگر آپ چلے جائیں تو نشے کی بدنامی سے وہ بھی داغدار ہیں، اور جو وہاں رول ماڈلز ہیں، جو ٹیچرز ہیں، ان کے بارے میں بھی یہ خبریں ملتی ہیں کہ یا تو وہ نشہ کرتے ہیں یا وہ شراب پیتے ہیں، یا پھر ان کو اعتراض نہیں ہوتا کہ اسٹوڈنٹس ایسی ایکٹیویٹیز کریں. اگر یورین ٹیسٹ کے لیے کہا جائے گا تو آپ انکار نہیں کریں گے. تو کچھ کنڈیشنز ہیں جو پہلے طے کی جا سکتی ہیں اور انہیں پھر ریگولرلی جب ایسے ٹیسٹوں میں سے گزارا جائے تو ان کے نتائج ان سے شیئر کیے جا سکتے ہیں، انہیں موقع دیا جا سکتا ہے، انہیں کاؤنسلنگ دی جا سکتی ہے کہ کیسے وہ اگر ابتدا میں ہیں نشے کی تو انہیں کس طرح یہ رہنمائی دی جائے کہ وہ نشے کی دنیا میں آگے نہ بڑھیں، اور اگر وہ پہلے ہی نشے کی دنیا میں آگے بڑھ رہے ہیں تو پھر انہیں ایسی ری ایبلیٹیشن پروگرامز میں ڈالا جا سکے اور اسی کنڈیشن پر پڑھائی جاری رکھنے کا اجازت نامہ دیا جائے کہ وہ اپنے علاج معالجے کے لیے بھرپور کوششیں کر رہے ہیں. اور جو لوگ اس بارے میں تعاون کرنے میں ناکام رہیں تو انہیں یونیورسٹی سے فارغ بھی کیا جا سکتا ہے، کیونکہ کسی ایک طالب علم کی خاطر باقی طالب علموں کی زندگی کو داؤ پہ نہیں لگایا جا سکتا. اب وہ لوگ نشے کرتے ہیں جو اعلیٰ سرکاری عہدوں پر ہیں، جو دیکھنے میں شرافیہ سے تعلق رکھتے ہیں، جن کی زندگی بظاہر اللہ کی نعمتوں سے سرشار ہے. نشے کرنے سے جو خوشی ملتی ہے یہ اصلی خوشی نہیں ہوتی، یہ جعلی خوشی ہوتی ہے. انسان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ ابھی تھوڑی دیر میں یہ ہاتھ سے نکل جائے گی،
یہ خوشی قائم رہنے والی نہیں۔ الکوہل ایک جھوٹ ہے، ہیروئن دوسرا جھوٹ ہے، اور کوکین تو سب سے بڑا جھوٹ ہے، کیونکہ یہ نشہ کرنے کے تھوڑی دیر بعد ہی جب لوگ کریش ہو جاتے ہیں تو پھر بھی انہیں سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ کتنے بڑے جھوٹ سے گزرے ہیں ابھی تھوڑی دیر پہلے۔ جو لوگ بھی نشہ کرتے ہیں یہ اصلی زندگی سے دور ہوتے ہیں، ایک جعلی زندگی کے اندر اپنے آپ کو مگن رکھتے ہیں، خود بھی دکھتے ہیں اور اپنے اہل خانہ کو بھی دکھاتے ہیں۔